رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین والکافرین والمشرکین والمنافقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا نبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی، صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ گزارش کی گئی ہے کہ ان مجالس کے اہتمام میں، انتظام میں اور ان کے انعقاد میں جن حضرات نے بھی کسی بھی شکل میں شرکت کی ہے، حتیٰ کہ جو یہاں تشریف فرما جو سننے آئے ہیں، ان سے لے کے اور جس طرح کا بھی کسی نے کوئی تعاون کیا ہے، ان سب کے بزرگوں کی اور مرحومین کی ترویح کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ سلسلہ مجالس کا 20 دنوں سے جاری ہے مختلف علاقوں میں، بعزت الرسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا شہادت کی تاریخوں کی مناسبت سے، اور شاید اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے بظاہر، یہاں اس امام بارگاہ میں آخری مجلس ہے۔ بہت کچھ آپ سن چکے ہیں، میں جتنا وقت آپ کا لوں گا، میری گفتگو کے 3 پہلو ہوں گے۔ ایک پہلو وہ تذکرے کیے جائیں جس سے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے احساس کے ساتھ ساتھ ان کی معرفت میں بھی اضافہ ہو۔ دوسری گزارش ان پہلوؤں سے متعلق رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کی مختصر ترین زندگی میں جتنے سیرت کے نمونے ہیں، ہم سب کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں اور چاہے عورتیں ہوں، اور خاص کر کے خواتین کے لیے کچھ اس سلسلے میں، اور تیسری گزارش کچھ وضاحتیں
جو معاشرے میں ہوتی ہوئی باتوں کو سن کے کرنا ضروری محسوس ہوتی ہیں، اور ان سب سے پہلے ایک اور بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ ابھی ظفر صاحب نے جب مجلس پڑھنے کے لیے میں آ رہا تھا تو کہا کہ جن لوگوں نے اس مجلس میں مومنین کے تعاون سے ہو رہا ہے شرکت کی ہے، کسی بھی طرح ان کے بزرگوں کے لیے فاتحہ پڑھوا دیجیے۔ ہمارے یہاں یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی کار خیر کو انجام دیا تو ایک فاتحہ پڑھ دیجیے۔ میں صرف اتنی سی، اور نہ پڑھا جائے، اگر یہ بھول جاتے کہنا مجھ سے یا میں بھول جاؤں آپ سے کہنا، تو 2-4 لوگ بگڑ جائیں گے کہ صاحب فاتحہ نہیں پڑھوایا۔ ہمارا مذہب شعور کا مذہب ہے، عادت اور عبادت کا فرق پیدا کرتا ہے۔ ہوتا آیا ہمارے یہاں معیار نہیں ہے، کیا ہونا چاہیے یہ معیار ہے۔ ہمارے ہاں عادت پڑی ہوئی ہے فاتحہ پڑھوانے کی، یہاں تو ابھی اس کلچر میں شاید نہیں آیا ہے۔ جب ادھر کے سادات کرام گجرات سائڈ میں جاتے ہیں تو وہاں کے خواجہ حضرات اپنے گھر میں دعوت بھی کرتے ہیں، تاجر قوم ہے نا، تو فاتحہ پڑھوائے بغیر کھانا نہیں کھلاتے۔ اور یہاں کے بعض اکڑو سید، وہ بھی کلچر کے شکار ہیں، وہ بگڑ جاتے ہیں کہ ہمیں فاتحہ کا کھانا کھلا رہے ہو۔ موضوع تو نہیں ہے لیکن کہنا ہی چاہتا ہوں، ہمارے یہاں بھی 2 کھانے ہوتے ہیں، ایک نذر کا ہوتا ہے اور ایک فاتحہ کا ہوتا ہے۔ فاتحہ کا، نذر کا کھانا مانگ کے کھایا جاتا ہے، ارے نذر ہے چکھ لیں، چکھے بغیر نہیں جائیں گے۔ اور فاتحہ کا کھانا توہین اور اہانت سمجھا جاتا ہے، یہ تو فقیر کا ہے۔ تو میرے عزیزو، ذرا سے غور کریں، جسے ہم آپ نذر یا فاتحہ کہتے ہیں، وہ پہلی بات تو فاتحہ کسی عمل کا نام نہیں ہے۔ سب باتیں آپ کو عجیب لگیں گی، بعد میں غور کیجئے گا، پھر سمجھ میں نہ آئے تو فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ سمجھنے نہ جائیے گا۔ اس حقیر کا نمبر تنظیم کی ہر چیز پہ چھپا ہے اور میں بتاتا بھی رہتا ہوں، 9415306997۔ پہلے اس حقیر سے پوچھ لیجئے گا، اگر میرے جواب سے مطمئن نہ ہو تب کسی اور سے پوچھئے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میری کوئی بات آپ مجھے مطمئن کر دیں کہ غلط تھی تو میں جس منبر سے بات کہہ رہا ہوں اسی منبر سے اس غلطی کا اقرار بھی کروں گا۔ لیکن خدا کے لیے جو ہمارے درمیان 2 مصیبتیں ہیں، کل پڑھ کے آئے تھے جو صاحب، آج دوسرے صاحب آئے، مولوی صاحب، وہ کل مولوی صاحب ایک آئے تھے، وہ یہ پڑھ کے گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو جس نے پڑھا اس سے جا کے پوچھئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی سمجھ کی کمی ہو، انہوں نے وہ نہ پڑھا ہو جو آپ نے سمجھا، اور پھر جس نے سنا نہیں وہ کیسے سمجھائے گا۔ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں تو آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، معاف کیجئے گا، فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، کچھ بولے تو پھر ادھر لگائیں جا کے کہ آپ سے تو انہوں نے یہ کہا ہے۔ یہ ہو رہا سب ہمارے ہاں، کچھ بھی ہوتا واٹس ایپ پہ پہلے بھیج جائیں گے۔ تو خیر، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، فاتحہ اگرچہ میں اس وقت اس موضوع کے لیے ہرگز حاضر نہیں ہوا اور میرے مجلس بھی قدر تاخیر شروع ہوئی ہے، لیکن اب بات ہے اور اہم ہے، اور ان سیرتوں کے تذکروں کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں جن پیغامات کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں دی تھیں، اور ان میں سے ایک چیز بصیرت ہے، باشعور مومن ہونا ہے۔ بے شعور مومن نہیں، وہ لوگ نہیں چاہتے تھے، بصیرت، باشعور، فراست والا مومن ہونا ہے، دیکھا دیکھی کر کے بھیڑیا دھسان والا نہیں۔ مولا علی کا جملہ ہے کہ 3 ہی قسمیں، یا عالم، یا متعلم، یا بھیڑیا دھسان۔ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، ہمجن رعا، ہر آواز کے پیچھے دوڑ پڑنے والے،
ہر شور کے پیچھے چل پڑنے والے. کہیں سے کچھ شروع ہوا لیجئے پورے علاقے میں پھیل گیا بھیڑیا رسان. تیسری قسم میں ہمیں نہیں رہنا ہے, یا عالم ہو یا متعلم ہو, اور نہ خالص کوئی عالم کبھی رہ سکتا ہے نہ خالص متعلم. ہر عالم کو ہمیشہ متعلم رہنا چاہیے, اور ہر متعلم بہرحال کچھ نہ کچھ عالم ہوتا ہے. اب اس باشعور مجمع میں اگر اتنی اردو بھی نہ بول سکوں تو پھر کہاں بولنے جاؤں گا؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے. فاتحہ عمل کا نام نہیں ہے. فاتحہ سورہ حمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے. فاتحۃ الکتاب, اس سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں فاتحہ ایک عمل ہے جس کی ایک خاص ترکیب ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہے اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں. کچھ ہاتھوں کو اٹھا کے سورہ حمد پڑھ رہے ہیں جیسے کوئی دعا کر رہے ہوں, اور کچھ ہاتھ تھوڑا سے باشعور ہیں تو ہاتھوں کو نہیں اٹھائے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں. آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے کی طرح تلاوت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تلاوت میں ہاتھوں کو اٹھا کے تلاوت نہیں کی جاتی. تو آپ جب فاتحہ کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ حمد پڑھتے ہیں نا. تو ہاتھوں کو اٹھا کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سورہ پڑھ رہے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں؟ اگر سورہ پڑھ رہے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھانے کوئی کام نہیں, اور اگر دعا پڑھ رہے ہیں تو بھی دعا اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہوتی, وہاں سے ہاتھ اٹھائیے. خیر بہت باتیں پہ ادھر ادھر جاؤں گا تو لمبا ہی ہو جائے گا زیادہ. تو پہلی بات تو ہے کہ فاتحہ کسی عمل کا نام نہیں. اور ہمارے یہ جو انڈیا پاکستان غیر منقسم تھے بر صغیر, جہاں جو تشیع کا کلچر پنپا ہے وہ ایک کلچر اودھ سے پنپا ہے, ایک کلچر کسی حد تک حیدرآباد سے ہے, اور کسی حد تک پنجاب سے ہے. تشیع کے کلچر ہیں لیکن ان میں الگ الگ طریقے رائج ہیں. بر صغیر سے باہر کہیں جا کے آپ عرب, ایرانی, ترکی, جتنے علاقوں میں شیعہ اور مذہب اہل بیت کے ماننے والے موجود ہیں, وہاں فاتحے کا نام کی ایسی کوئی چیز آپ کو دیکھنے کو نہ ملے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں, البتہ اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ شکل ہمارے درمیان رائج ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہے اور اس میں سے ایک کھانا کہلاتا ہے فاتحے کا کھانا اور ایک کہلاتا ہے نظر کا کھانا. اور ہمارے ایسے گھاگ مولوی جو پرانے ہو گئے ہیں دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں نظر والا کون سا ہے اور فاتحے والا کون سا ہے. جو ذرا کمزور سا ہوتا ہے وہ نظر والا ہوتا ہے, جو ذرا تگڑا سے ہوتا ہے وہ فاتحے والا ہوتا ہے. اور یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ زبان پہ مولا مولا ہے اور دل میں, اگر امام آگے ہوتے تو ان کے نام پر والا کھانا زیادہ اچھا والا ہوتا, لیکن ابا آگے ہیں, خالی منہ سے مولا آگے. تو خیر اب کھانا رکھا گیا صاحب, اور اس کے بعد اب کھڑے ہوئے, اب سورہ حمد اور سورہ توحید 3 مرتبہ پڑھی گئی. اور پھر اب علاقوں میں جائیے, پھر ملاؤں کے کاروبار دیکھیے. اسی یو پی کے, مغربی یو پی کے ایک بڑے قصبے میں ایک بار میں اسی ایک فاتح میں پھنس گیا تو کھڑے کھڑے تھک گیا, اس لیے کہ بلہجہ تراویح نہ جانے کیا کیا پڑھا جا رہا تھا, مجھے سوائے یعلمون یعرفون اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور وہ گھنٹوں پڑھا گیا, اور میرا جیسا بیوقوف کوئی اگر وہاں خالی ایک سورہ حمد 3 بار توحید پڑھ کر ہٹ جائے تو کہا جاتا فاتحہ ٹھیک سے نہیں ہوا. جیسے عقد میں, عقد کا مطلب ایک بار کا آپ خریداری کرتے ہیں تو خالی ارادے اور عمل پہ کافی ہوتا ہے. عقد بھی ایک معاہدہ ہے, تو اس میں ایک انکہتو اور ایک قبلتو کافی ہے. اگر ہم کوئی نکاح پڑھیں اور خالی ایک انکہتو موکلتی موکلتا علی المہر المعلوم و قبلت النکاح لموکلی علی المہر المعلوم پہ ختم کر دیں, نکاح ٹھیک سے نہیں ہوا.
یہ 5 7 10 بار مولوی جو پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھواتے ہیں، آپ کا کلچر پڑھواتا ہے، آپ کی عادت پڑ گئی ہے. اور یہ 5 7 بار پڑھنا کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا ہے، مذہب کہیں سے نہیں کہہ رہا. اب وہ قصد انشاء کرنا ہے اور عربی کو صحیح ادا کرنا ہے. اب اس میں پھر اسے میں کیا بتاؤں، باتیں کہنے والی بھی نہیں. لیکن ایک زمانہ اس کا بھی تھا جب نکاح نہیں پڑھا جاتا تھا، لگتا ہے 2 مولویوں میں کشتی ہو رہی ہے. ہمارے بزرگ بیٹھ کے دیکھتے تھے کون جیتا کون ہارا. وہ جو اس نے انکہتوں والے نے جو کہیں، اگر اس میں کچھ جواب میں چوکا تو سمجھ لیے فالٹ. 5 7 بار پڑھنا ضروری، جبکہ ایک بار ہمارے ہاں نہ جانے کیا کیا ہے. تو خیر بہرحال بات کہاں شروع ہوئی تھی؟ فاتحہ پڑھوانے سے. بھول جاتا ہوں تو یاد دلا دیجیے گا. بوڑھا تو نہیں ہوا زیادہ، 60 سال سے اوپر ہوا، 60 آیا نہیں ہوں، لیکن کورونا نے تھوڑی حافظے کو میرے متاثر کیا ہے. خیر، تو فاتحہ کسی عمل کا نام نہیں. اب ہمارے بزرگوں نے کیوں شروع کیا؟ میں نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ سوچا ہے. تعویل کیا کی؟ سوچا. شریعت میں آپ کو کہیں طریقہ لکھا نہیں ملے گا تحفۃ الامام سے اوپر. ہمارے عوام تحفۃ الامام کہتے ہیں اس کو. تحفۃ العوام جو ہے اسے تحفۃ الامام بھی کہا جاتا ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں، جس نے وہ کتاب لکھی بہت مخلص تھا، اتنی رائج ہوئی ہے. تو بہرحال کہیں آپ کو فقہ کی کسی کتاب میں یا حدیث کی کسی مجموعے میں اس طرح کی کسی عمل کی کوئی چیز مل جائے، میں لائیو جاتی ہیں مجلسیں، ریکارڈ پہ جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، تنقید کی نگاہ سے بھی سنی جاتی ہیں، عیب نکالنے کی نگاہ بھی سنی جاتی ہیں، غلطیاں ڈھونڈنے کی نگاہ سے. سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری جہالت کم کر دیں اگر شریعت میں ایسا کوئی عمل بتایا گیا ہو. پھر آیا کہاں سے میں نہیں جانتا. یہ ہے ہمارے کلچر کی دین. میری سمجھ میں صرف ایک ہی بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے شاید یہ سوچا، مجھے نہیں پتا، میں نے سوچا وہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. اس کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے، ایک تعویل ہے اس عمل کی. آیا کیسے، کہاں سے آیا؟ شاید وجہ یہ ہو کہ روایات میں بکثرت تاکید ہے ایصال ثواب کے لیے تلاوت کی. البتہ اگر ایصال ثواب کے مرحلے میں جائیں تو تلاوت قرآن سے بھی زیادہ تاکید ہے مرحومین کے لیے صدقہ دینے کی، جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے. صدقہ واجبات جو مرحومین کے ہیں پہلے تو انہی کو ادا کرنا ہے، جس کی طرف ہماری توجہ بالکل ہی نہیں ہے. جو مالی واجبات ہیں وہ دیے بغیر تو ان کے میراث میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. ان کا قرضہ چکائے بغیر، ان کا خمس نہ نکالا خدا نہ نکالا. خیر وہ سب بہت لمبی بحثیں ہو جائیں گی. تو تلاوت قرآن میں بہت ثواب ہے. اگر تلاوت قرآن کوئی بیٹھے اور اچھی رفتار سے پڑھتا ہو تو بھی 18-20 منٹ سے کم پارے میں نہیں لگتے. اگر کوئی نارمل آدمی پڑھ رہا ہے تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے. تو اگر آدھے گھنٹہ نارمل آدمی لگتا ہے تو ایک قرآن کے پڑھنے میں کتنے گھنٹے لگیں گے؟ ایک پارے میں آدھا گھنٹہ تو 30 پاروں میں. یہ بوڑھے جواب دے رہے ہیں اس لیے کہ ان کو گڑا بھاگ سکھایا گیا تھا. نئی نسل والے انگلیاں بغیر مارے بغیر اب یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ اگر ایک پارے میں پڑھنے میں 30 منٹ لگتے ہیں تو 30 پارے پڑھنے میں کتنے گھنٹے لگیں گے؟ 15 گھنٹے لگیں گے نا. سورہ حمد کی تلاوت کا ثواب کتنا ہے؟ قرآن کریم کے پورے قرآن کی تلاوت کا جتنا اجر ہے اتنا ہی ثواب سورہ حمد کی تلاوت کا بھی ہے. اس کے بعد جو بڑا اجر ہے وہ کس کا ہے؟ پھر روایات میں دیکھنے کو ملتا ہے تو سورہ توحید کو ایک بار پڑھنے کا ثواب اتنا ہے جتنا 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب، یعنی 10 پاروں کا. اب ہمارے بزرگوں نے شاید دیکھا کہ ہر وقت قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار توحید کے پڑھیے، یعنی 2 قرآن جلدی سے بخش دیجئے. اب یہ کھانا کیوں؟ 2 اللہ نے
ذمہ داریاں رکھیں، دو حق رکھیں، ایک حق کہلاتا حق اللہ اور ایک ہے حق العباد۔ حق اللہ جیسے قرآن کی تلاوت، جیسے نماز، جیسے روزہ۔ حق العباد دنیا بھری پڑی، اس سے زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا، تبرع، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، استاد کے حقوق، پڑوسی حقوق بے حساب ہے۔ تلاوت قرآن کر کے کس کا حق ادا ہوا؟ اللہ کا۔ کھانا کھلائیں گے تو اس کا حق ادا ہوگا؟ بندوں کا، مخلوق کا۔ تو دونوں چیزیں انہوں نے شاید اس لیے جوڑ لی کہ ایصال ثواب کرنا ہے تو اس طرح ہو کہ اللہ کے حق کو ادا کر کے بھی ثواب پہنچا دیا جائے اور بندوں اور مخلوق کے حق کا ثواب بھی ادا کر کے مرحوم تک پہنچا دیا جائے۔ اب یہ سامنے رکھ کے کھڑے ہو کے پڑھنے کی تعویل میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں، اس سے جاننے سے پہلے آپ بھی متوجہ ہو جائیں، گنگا کہاں سے نکلتی ہے؟ گنگوتری سے۔ گندلا ہے وہاں پانی جو نکلتی ہے، صاف ستھرا، صحت مند، تندرستی دینے والا چشمہ ہے ابلا۔ لیکن آگے آتے آتے مختلف زمینوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے جب گزرتی ہے تو یہاں کی کالی مٹی، وہاں کی لال مٹی، یہاں کا چمڑے کی گندگی، وہاں کے کیمیکل، وہاں کے شکر کے کارخانے گندگی ملتے ملتے جب ہمارے آپ کے علاقے میں آتی ہے تو اتنی گندی اور اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ اس کا سیدھا پانی پئیں تو مات ڈالے، نہیں تو بیمار کر دے۔ تو جو نکلا تھا تو پانی میں تو حیات ہے نا، یہی حیات والی پانی نکلتے نکلتے یہاں آیا تو یا بیمار کرے گا یا مار ڈالے گا۔ کیوں ہوا؟ کہ راستے میں ملاوٹ بہت ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، چشمہ دین پھوٹا تھا مکے سے، ابلا تھا مدینے سے، مگر جب ظلم ہوا تو یہ دین والے نکل کے سادات کرام اور دوسرے نکلے، کبھی عراق گئے، کبھی افغانستان گئے، کبھی ترکمنستان گئے، کبھی لاہور سے گزرے، کبھی پنجاب سے گزرے، کبھی سندھ سے گزرے، کبھی راجستھان سے گزرے، کبھی یہودیوں سے گزرے، کبھی نصرانیوں سے گزرے، کبھی نجومیوں سے گزرے، کبھی مشرکوں سے گزرے، اتنی جگہوں سے گزرے، اتنے کلچر سے گزرے، اتنے علاقوں سے گزرے۔ اس چشمہ خالص اسلام میں ہر جگہ کی ملاوٹ ہوتی چلی گئی۔ آج ہمارے پاس جو اسلام پہنچا ہے اس میں کلچر کی اتنی ملاوٹ ہے کہ اس میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ جیسے گنگا کا گندا پانی فلٹر لگائے بغیر پیو گے تو مار ڈالے گا، ویسے ہی آج یہ ملاوٹوں والا دین جو ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ اٹھا کے لے کے آیا ہے، اس پر اگر عقل و شعور و بصیرت و ایمان و معرفت کا فلٹر نہ لگایا تو یہ مذہب تمہیں بچائے گا، نہ یہی مار ڈالے گا۔ اچھا سبحان اللہ تو اتنی بھی نہ کہیے، مگر صلوات تو زور سے بھیجیے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت باشعور کام کیے تھے۔ مجلس میں پڑھ رہا ہوں، تعریف اللہ کی ہو رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں بہت سمجھدار تھے، واہ واہ کہتے تو خالی میری تعریف ہوتی، آپ کو کیا ملتا؟ البتہ واہ واہ کہنے میں اگر میں کوئی بچہ ہوں اور مومن کا دل خوش ہوتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے، لیکن سبحان اللہ میں تو ذکر خدا ہے۔ اور خوش ہوئے تو کہا صلوات بھیج دی، نہیں خوش ہوئے؟ اور خوش ہو گئے نعرہ حیدری۔ تو بزرگ بہت باشعور تھے، لیکن آج معاملہ یہ رہا ہے کہ ڈھانچے رہ گئے ہیں، روحیں غائب ہو گئیں۔ خیر تو بہت سی باتیں نکلتی چلی جائیں گی۔ حیات حضرت زہرا میں 3 وعدے کیے ہیں، شاید نہ پورا کر پاؤں، اور یہ بھی چالاکی ہوتی ہے اچھے سیریل جو چلتے ہیں لمبے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیریل میں اتنی جگہ پہ لے جا کے چھوڑو کہ اگلا ایپیسوڈ بھی دیکھنا ہی پڑے۔ تو یہ شاید میری کوشش یہ ہوگی کہ اب کی آپ شاید سن لیں تو ممکن ہے بھول نہ جائیں، اگلے سال پھر یاد کر کے بلا لیں۔ خیر تو فاتحہ میں ایک طرف ہے کھانا کھلانا اور ایک طرف ہے تلاوت۔ اب اس کے 2 حصے ہو گئے، ایک ہے فاتحہ، ایک ہے نذر۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک عمل کا ثواب معصوم کی خدمت میں، ایک عمل کا ثواب مرحوم کی خدمت میں۔ اچھا میں ایک بات اور عرض کر دوں، نذر بھی کسی عمل کا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بے حساب نظریں ہوتی ہیں،
اب آپ کا جو جی چاہے، ہمارے بزرگوں کے دور سے ہمارا لقب گلابی وہابی پڑ چکا ہے. آپ سے تو امید نہیں، مجھے پتا ہے. جہاں سے گلابی وہابی پڑا تھا وہاں کے لیے کہہ رہا ہوں. اب گلابی نہیں، تم کہہ دو سرخ وہابی، چتکبرا وہابی، کالا وہابی، جو جی چاہے کہہ دو. مگر سنو غور سے میرے عزیزو، ایک ثواب، دو کام، ایک تلاوت کا ثواب، ایک کھانا کھلانے کا ثواب مرحوم کے لیے. ایک ثواب تلاوت کا ثواب کس کے لیے؟ معصوم کے لیے. اور جو کھانا رکھا ہے کس کے لیے؟ نظر معصوم کا کیا مطلب ہے؟ نظر مذہبی اور شرعی زبان میں کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے. جیسے فاتحہ، نظر نام ہے اللہ سے اس بات کا عہد کرنے کا کہ پروردگار یہ کام میرا تو کر دے تو میں چھوٹی سی ایک نیکی میں کروں گا. میرا بچہ ٹھیک ہو جائے تو میں 100 بار صلوات بھیجوں گا. میرے بیٹے کو نوکری مل جائے تو میں کسی غریب گھر کے بچے کو کتابیں دلوا دوں گا. آپ توضیح المسائل جس کی ابھی بات ہو رہی تھی، توضیح المسائل یا جو فقہ کی کتاب جی چاہے اٹھا کے دیکھ لیجئے، نظر کسی خاص طریقے سے کسی خاص عمل کے انجام دینے کا نام نہیں ہے. نظر عہد، یہ دو چیزیں ملتی جلتی ہیں. اللہ سے وعدہ ہے، للہ علیہ کہہ کے، وہ بھی عربی میں، میرے اوپر یہ لازم ہوگا. للہ علیہ، اللہ کا حق بن گیا میرے اوپر کہ میرا بچہ اگر ٹھیک ہو گیا تو مثلا میں 1 بوتل خون کسی مومن کو دوں گا. یہ نظر ہے. آپ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کے کام کے لیے چھوٹی سے چھوٹی نظر اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. خالی مٹھائی رکھ کے تلاوت کرنا نظر نہیں ہے، وہ بھی ایک کام ہے. اب کھانا ایک مرحومین کے لیے اور ایک معصومین کے لیے. اگر معصوم ہمارے سامنے تشریف فرما ہوتے تو جیسے عصر ظہور میں جن ائمہ کے 11 ائمہ کے دور میں، خاص کر کے مولا علی کے بعد جب غربت گھٹی ہے 5ویں 6ٹھے امام کے دور سے، مومنین ملنے آتے تھے تو اماموں کے لیے بلکہ پیغمبر کے لیے بھی تحفہ لاتے تھے کہ نہیں؟ اور فرمایا تھا کہ نہیں کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے لیکن ہدیہ ہم لیں گے. کھجوریں آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ رسول اللہ مولا علی دونوں کھا رہے ہیں کھجور، تو کہاں سے ہدیہ آتا تھا. شہد آیا واپس کر دیا گا. کیوں؟ آپ روز واقعات میں معجزات کے طور پہ سنتے کہ نہیں کہ اس میں نجس ہے. شہد آتا تھا، کھجور آتی تھی، انگور آتی تھی. آج ہمارے سامنے ہمارے مولا موجود ہوں، ملنے جائیں تو کیا خالی ہاتھ جائیں گے؟ کچھ تو لے کے جائیں گے نا. اب مثلا ہم لوگ لکھنؤ والے ہیں، ہم دسہری عام مثلا لے کے جاتے، ہو سکتا ہے. امام کی خدمت میں جب کل جاتا تھا کوئی، آپ آج کسی کو عظمت باعظمت سمجھتے ہیں تو کوئی تحفہ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے. تو ہمارے گھر میں مثلا کھانا اچھا پکا، چلیے آج مولانا صاحب کو بھیج دیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چچی کے یہاں بھیج دیں، خالہ کے یہاں بھیج دیں. تو اماموں کو بھی تحفہ دیا جاتا تھا. تو نظر یہ وہ والی نہیں ہے. یہ نظر جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہے جو ہماری اردو میں نذرانہ جسے کہتے ہیں. کسی کی خدمت میں کچھ احترام سے پیش کرنا. آپ کی خدمت میں یہ شعر نذر کر رہا ہوں تو کسی کی خدمت میں کچھ احترام سے پیش کرنا. تو امام کو ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ ایک تو تلاوت کا ثواب، دوسرے کھانا. اب کھانا امام خود تو کھائیں گے نہیں، یہاں تو ہے نہیں سامنے. تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ اگر امام کے ہاتھوں میں کھانا جاتا تو کیا کرتے. اگر اس طرف غور کرنا شروع کریں تو ہر مال خدا جو ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے، سہم امام اور صدقے سے لے کے ہر جگہ ایک معیار بن جائے. صدقہ میرے ہاتھ میں ہے، مولا کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا کرتے. سہم امام کی اجازت لے آیا ہوں مگر یہ سہم امام مولا کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا کرتے. مسجدوں میں سنگ مرمر لگاتے یا شیعہ محلوں مومنین کے محلوں میں گندے نالیوں کو صاف کر کے چلنے کا راستہ صحیح کروا دیتے. ہاں مشکل باتیں کر رہا ہوں. بہت زبردست سجاوٹ کر کے کروڑوں کی درگاہیں بناتے
مولا کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا، یا اس پیسے سے بستی بستی گاؤں گاؤں اسکول اور مکتب اور کالج کھول کے بچوں کو تعلیم یافتہ بناتے امام، دیگیں چڑھا کے بھرے پیٹ والوں کو کھانا کھلاتے، یا بھوکوں کے گھروں میں پہنچواتے اور بیماروں کا علاج کروانے کے لیے اسپتال کھلواتے؟ امام کے ہاتھ میں جاتا تو کیا کرتے؟ تو اب کھانا نذر مولا کر رہے ہیں، یعنی امام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو یہ سوچئے مولا کھلائیں کیا کریں گے؟ ان کا مزاج تحفہ لیتے تھے، کھاتے بھی تھے، مگر کھاتے کم تھے، کھلاتے زیادہ تھے۔ تو میرے عزیزوں، اگر وہ کھاتے تو ٹھیک، اب وہ کھا تو نہیں رہے ہیں تو پھر کھلاتے، ان کی طرف سے ہم کھلا رہے ہیں نا۔ تو اب دیکھیں کہ مولا کی طرف سے جب ہم کھلا رہے ہیں تو مولا کسے کھلاتے؟ تو ایک وہ ہے جو روز گوشت کھاتا ہے، ایک جو ہے کبھی کبھی گوشت کھاتا ہے، ایک وہ ہے جسے گوشت نصیب نہیں، ایک وہ ہے جسے سبزی نصیب نہیں، دال ہے، ایک وہ ہے جسے دال بھی نصیب نہیں، چٹنی ہے، ایک وہ ہے جسے چٹنی بھی نصیب نہیں، نمک روٹی ہے، ایک وہ بھی ہے جسے روٹی بھی نصیب نہیں۔ تو بتاؤ مولا کے ہاتھ میں آتا تو اسے کھلاتے جو روز گوشت کھاتا ہے، یا اسے کھلاتے جسے چٹنی اور روٹی بھی نصیب نہیں ہے؟ تو پھر اگر وہ مولا اسے کھلاتے تو اسی میں تو زیادہ ثواب ہوا نا۔ تو پھر نذر کس کا حق ہوا؟ نذر بڑی، ارے نذر مولا ہے، بڑی عزت سے کھاتے ہیں ہم، مولوی کو کھلایا جاتا ہے ہمارے سامنے، ہم جو کر کے آتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں ٹھنڈے چاول ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دوپٹہ نذر کرتے وقت اڑایا گیا تھا بس، اس کے علاوہ اس سفید فیرنی کے اوپر کالے کالے چھوٹے چھوٹے داغ بھی ہیں۔ ہاں جی، فاتحہ کھانا کون کھائے گا؟ فقیر کھائے گا صاحب۔ ارے فاتحہ کا کھانا ہمیں کھلائیں گے آپ؟ ہمیں کوئی فقیر سمجھا ہے؟ نہیں بھائی، یہ بھی کھانا وہ بھی کھانا، یہ بھی ثواب کے لیے دیا جا رہا، وہ بھی ثواب کے لیے دیا رہا ہے، دونوں کا مصرف ایک ہے۔ اگر غریب ترین مل جائے دونوں وہاں پہنچا دو، وہ نہ ملے جسے کھانا ایسا بھوکا نہ ملے تو جو کبھی کبھی گوشت کھاتا اسے پہنچا دو، اگر وہ بھی نہ ملے تو انہیں کھلا دو جو روز کھاتے ہیں، ثواب اس میں مل جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بات لمبی ہو گئی ہے، لہذا ایک صلوات زوردار طریقے بھیج دیں تاکہ جاگ جائیں۔ تو بات یہاں شروع ہوئی تھی کہ اگر یہ ظفر صاحب بھول جاتے ہیں، میں بھول جاتا فتویٰ پڑھوانے سے تو لڑ پڑتے، تو میں آپ سے پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے شریعت کو ٹھیک سے نہیں پہچانا۔ آپ نے ان مجالس کا اہتمام کر کے فاتحہ جو پڑھا گیا، فاتحہ میں جو کچھ ہم نے پڑھا، 2 قرآن کا ثواب ہر آدمی نے بخش دیا نا، قرآن کا ثواب گیا، حساب کلوز۔ لیکن یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہاں، اس میں اگر کوئی سیکھ کے چلا گیا حضرت زہرا سے کچھ بھی اچھا، کسی سر پہ چادر آ گئی، کسی چہرے پہ داڑھی آ گئی، کوئی نمازی بن گیا، کسی نے اپنے مال سے حق نکال دیا، تو یہ مجلس رک جائے گی، ایصال ثواب رکنے والا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں شعور کے ساتھ دینداری کی راہ اپنانا چاہیے۔ میں اکثر ہی جملہ کہا کرتا ہوں، آج سے 40-50 سال پہلے ایک ہی حملہ تھا جس کا نام تھا بے دینی کا حملہ، مگر دشمن جب ہار گیا، بے دین سب کو نہ بنا پایا، اس نے سوچا ان میں سب نماز نہ چھوڑیں گے، ان میں سب عزاداری نہ چھوڑیں گے، ان میں سب قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک، تمہیں بے دین نہیں بنا پائیں گے لیکن بے شعور دیندار بنا دیں گے۔ کل خطرہ ایک تھا بے دینی کا، آج خطرہ دوسرا اس سے بڑا ہے بے شعور دینداری کا۔ بے شعور دینداری یعنی کیا؟ بے شعور دینداری یعنی رسم و رواج کو مذہب سمجھ کے کرنا۔ جمائیاں لینا شروع کر دیا آپ نے، ابھی واہ واہ کے بجائے آہ آہ کی صدائیں بھی آئیں گی۔ بے شعور دینداری ہے رسم و رواج سمجھ کے دین کو کرنا، بے شعور دینداری جو ہونے لگے وہ کرنے لگنا۔ اور سناؤ، بے شعور دینداری ہے واجب چھوڑ کے مستحب کرنا۔ خمس نہیں نکالتے، مگر عقیقہ اور قربانی 10ویں حجہ کی، اس میں زبردست تگڑے بکرے قربان ہو رہے ہیں۔ یہ بے شعور دینداری ہے، باشعور دینداری نہیں ہے۔
خیر باتوں میں باتیں آتی آ گئی، وہ کہہ لیں، اب ایک صلوات بھیجیے تو اپنی بات شروع کر ختم بھی کر دوں۔ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، جو معروف ترین ارشاد ہے پیغمبر کا، میں صرف اتنی بات شروع میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ارشادات پیغمبر اور اس کے بعد اسی کی روشنی معصومین علیہ السلام کے ارشادات کو دیکھیں گے تو حضور کے ارشادات میں آپ سب سے زیادہ جن چیزوں کو پائیں گے وہ یہ کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی۔ اکثر لوگ ترجمے میں بے توجہی کر کے ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں، اور وہ ترجمہ اس بے توجہی کی وجہ سے پیغمبر کی زبان کا پیغام ہونے کے بجائے باپ کا جذباتی جملہ بن جاتا ہے۔ بے توجہی میں کہہ دیتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور نے نہیں کہا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ وہ کون ہے؟ وما محمد الا رسول، محمد بس رسول ہیں۔ تو وہ آیت اور یہ روایت اور حدیث جو متیقن صدور ہے، ان دونوں کو جوڑ لیجئے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فاطمہ جزو رسالت ہے۔ ان کی زبان سے کوئی فقرہ جو نکلتا ہے وہ جذبات کا نہیں ہوتا، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بھی کہتے ہیں اللہ کی وحی۔ میں نے آج ہی روایت پڑھی، میں نے اسی لیے کہا کہ آدمی ہر لمحے طالب علم ہے۔ آج ہی میں نے روایت پڑھی کہ حضور کے پاس ان کے اصحاب میں، اس کا نام تو بہرحال یہی لکھا ہوا ہے، عمرو عاص کا بیٹا عبداللہ۔ حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، محمد ابن ابی بکر ہمارے بیچ میں ہماری ایسی حیرتوں کو دور کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ایک طرف فرزند نوح آ سکتا ہے، دوسری طرف محمد آ سکتے ہیں، دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ اس کا بیٹا عمرو عاص کا حضور کے پاس بیٹھتا تھا، اور حضور جو کچھ بولتے تھے، گفتگو کرتے تھے، سب لکھتا تھا۔ تو قریش میں جو بہت بات سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ تم ہر وقت جو کچھ حضور بولتے سب لکھتے رہتے ہو، نہ لکھا کرو۔ کا کیوں؟ کہ ہو سکتا کسی وقت حضور غصے میں ہو کچھ کہہ رہے ہوں، ہو سکتا حضور کچھ جذبات میں ہو کچھ کہہ رہے ہوں، تو تم سب لکھ ڈالو گے۔ جیسے ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں جب گالم گلوچ معاذ اللہ ہو جاتی ہے، مثال صحیح نہیں ہے، تو پارلیمنٹ کے اسپیکر صاحب کیا کہتے ہیں؟ اسے قانونی کارروائی سے ہٹایا جائے۔ تو گئے وہ بڈھے وہاں کے سکھا رہے تھے کہ تم تو اتنی تمیز رکھتے نہیں ہو، سب لکھ ڈالتے ہو، اس میں جذباتی باتیں بھی ہوں گی، غصے کی باتیں بھی ہوں گی، اور شاید اندر اندر ڈر یہ رہا ہوگا کہ سب کچھ لکھ رہا ہے تو نہ جانے ہمارے لیے کیا کیا لکھ لے گا۔ خیر، تو اس نے لکھنا تو چھوڑ دیا، لیکن حضور سے آ کے پوچھا کہ حضور میں آپ کی ہر بات لکھتا تھا، اور اب بزرگوں نے سمجھایا کہ نہ لکھا کرو۔ حضور نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے، اس نے کہا کہ آپ جذبات میں بھی بول سکتے ہیں، غصے میں بھی بول سکتے ہیں، خوشی میں کچھ کہہ سکتے ہیں، محبت میں بھی آ کچھ کہہ سکتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو روایت کہتی ہے کہ حضور نے ہاتھ اٹھایا اور اپنی 2 انگلیوں کو یوں لبوں سے لگا کے کہا کہ سنو، ان لبوں سے کوئی ایک حرف نہیں نکلتا، بس نکلتا ہے تو وہی نکلتا ہے جو پروردگار کی طرف سے وحی اور رضا ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اب اس کے بعد کوئی ان کے کسی فقرے کو جذباتی قرار نہ دے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی وحی الہی ہے۔ علی مع الحق والحق مع علی، یعنی وحی الہی ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، اور وما محمد الا رسول کا بعد یعنی فاطمہ بضعۃ الرسول ہے، یہ وحی الہی ہے۔ میرے عزیزوں، پہلی ایک چھوٹی سی وضاحت یہ کر دینا چاہتا ہوں۔ اب اگر حضور کے ارشادات پہ غور کریں تو حضور کے جملے مسلسل مستقبل کی پیشن گوئیاں کر رہے تھے اور سنبھال رہے تھے، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ 2 باتیں مختلف الفاظ میں حضور نے بار بار کہی ہیں، ان کی رضا میری رضا، ان کی ناراضگی میری ناراضگی، میری ناراضگی اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں، فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب، اللہ کا غضب فاطمہ کا غضب۔ جو ان کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی ہے، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔
اتنے کلمات بدل کا ہے، امت والے ہوش میں آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھیں بند ہوتے ہی تم سب ان گناہوں کا ارتکاب کر کے حرام مراحل کفر میں پہنچ جاؤ، اللہ کو ناراض کر دو گے تو فاطمہ ناراض ہوگی۔ تو مستقبل میں چاہت حفاظت کرنا، وہ بد نصیب تھے جنہوں نے توجہ نہیں دی، بہت تھوڑے سے خوش نصیب تھے جنہوں نے اس پہ توجہ دی۔ انہی میں سے ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، بس فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ چھوٹی سی زندگی 18 سال کی، ہدایت کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا اس میں ہادی کتنے بھیجے ہیں؟ 1,24,000 نبی، 1313 رسول انہی کے اندر، 5 اولو العزم پیغمبر بھی انہی کے اندر، اور اس کے بعد 12 امام۔ یہ سب ان میں سے کون ہے؟ سب کے سب مرد ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہدایت کی ساری ڈیوٹی 1,24,000 12 مردوں کے حوالے کی گئی۔ اس کے بعد یہ ہم عصمت والے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے جانشینی میں ان کے اصحاب ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ معصوم دنیا میں جو اللہ کی طرف سے سیدھے وحی کے ذریعے جڑے ہیں وہ یہی ہیں۔ سارے کے سارے ہدایت کے ذمہ دار کون ہیں؟ مرد ہیں۔ ان میں ابراہیم بھی ہیں، ان میں موسیٰ بھی ہیں، ان میں نوح بھی ہیں، اس میں خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اس میں امیر المومنین بھی ہیں، اس میں سارے ائمہ طاہرین بھی ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ ایک صرف تصور کر لیں، اتنے لوگ کاہے کے ذمہ دار؟ ہدایت کے۔ اچھا چلیے آپ فی الحال چھوڑ دیجئے کہ اب آخری پیغمبر، اس سے پہلے والے جو ہیں آخری پیغمبر تو افضل انبیاء ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اگر وہ افضل انبیاء، جملہ اور یہیں پہ کہہ دوں کہ اگر پیغمبر افضل انبیاء ہیں تو جو جزو رسالت فاطمہ ہے وہ بھی تو افضل انبیاء ہوئی، وہ سید المرسلین ہیں، تو پھر یہ بھی تو سیدۃ المرسلین کہلائی جائے گی، اس لیے کہ پیغمبر سب سے افضل ہیں اور یہ پیغمبر کا ٹکڑا ہے، پیغمبری کا ٹکڑا ہے۔ اور یہیں پہ ایک دوسری بات، اللہ نے صرف تھیوری نہیں بھیجی، پریکٹیکل بھی، جو کہیں جو بتائیں اسے کر کے دکھائیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی ذات گرامی میں تمہارے لیے پوری زندگی کے ہر شعبہ حیات کا نمونہ موجود ہے۔ باپ ہو تو کیا کرنا ہے، بھائی ہو تو کیا کرنا ہے، تاجر بنو تو کیا کرنا ہے، میدان جنگ میں ہو تو کیسے، مسلح ہو پہ تو کیسے، بازار میں ہو تو کیسے۔ آپ تھک گئے، میں بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں۔ تو نمونہ ہی نمونہ ہے، اور حضور نے کہا بھی دین پہ عمل کیسے کرو؟ جیسے ہم کریں، ہمیں دیکھو اور کرو۔ تو حضور آپ نمونہ تو ہیں، مگر آپ باپ کا نمونہ ہیں، ماں کا نمونہ کیسے بنیں گے؟ ماں ہو تو کیسی؟ حضور زبان سے تو بتا سکتے ہیں لیکن سیرت میں تو نمونہ نہیں بنانا۔ اور اللہ کہہ رہا لقد کان لکم، مردوں عورتوں ساری امت کے لیے بس رسول کو بتا رہی ہے نمونہ ہے۔ تو میرے رسول باپ کا کیسا ہو آپ جیسا، بھائی کیسا ہو آپ جیسا، بیٹا کیسا ہو آپ جیسا، شوہر کیسا ہو آپ جیسا، مگر میرے رسول ماں کیسی ہو، بیٹی کیسی ہو، بیوی کیسی ہو؟ کہا فاطمہ کو دیکھو، فاطمہ کو دیکھو۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ فاطمہ نہ ہوتی تو رسالت کے نمونہ ہونے میں نقص رہ جاتا۔ یہ تکمیل رسالت کا نام فاطمہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کو۔ بچ اس معرفت کے سلسلے کے ایک جملہ اور بس، اور پھر ایک آدھ بات سیرت سے۔ میں نے ابھی گنایا آپ کو 1,24,000 نبی گزرے، 12 امام ہدایت کے لیے۔ چلیے وہ 1,24,000 نبیوں میں 1,23,999 کی نبوت و رسالت منسوخ ہو گئی، ہم سے ان سے کوئی مطلب نہیں۔ آخری پیغمبر، اس کے بعد 12 امام تو ہیں ہمارے موجودہ امت کے، آج سے قیامت تک ہے کہ نہیں؟ میں پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ہدایت کی ذمہ داری کو عصر پیغمبر سے روز قیامت انجام دینے کے لیے ایک طرف 13 بڑے معصوم کھڑے ہیں اور ایک طرف اکیلی معصومہ کھڑی ہے۔
اور ان 13 بڑے معصوموں کی مجموعی عمریں جوڑ لو اور اس 18 سال کی مظلومہ کی عمر کو دیکھ لو، خود اندازہ ہو جائے گا فاطمہ کس عظیم خاتون کا نام ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور بس اب آخری ایک ان کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک پیغام بھی۔ سورہ دہر کب نازل ہوا ہے ہمیں آپ سب کو پتہ ہے۔ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ ہمارا دین بہت، ہمارے پاس جو کچھ آیا ہے بہت ملاوٹ ہو کے آیا ہے۔ مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ خطیب اعظم ایک جملہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس نسلی دین ہے، ہمیں ضرورت ہے اصلی دین ڈھونڈنے کی۔ ہم نسلی دین پہ چل رہے ہیں، اصلی دین تک نہیں پہنچتے ہیں، اسی لیے انہوں نے کوشش کی تھی تعلیم پھیلانے کی۔ اور میں یہیں پہ آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں جلدی سے کہنا چاہتا ہوں۔ تنزیل المکاتب نے ابھی چند اور مہم اپنے ذمے لی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ آپ کا جہاں بھی مکتب ہے وہاں اس مکتب کو کوچنگ سے بھی بدلا جائے تاکہ بچہ ایک ہی وقت میں دینی تعلیم بھی حاصل کر لے اور دنیاوی تعلیم کی اس کی کمزوریاں بھی دور ہو جائے۔ اس کا نام ہم نے رکھا امامیہ اسٹڈی سینٹر، اور یہ اس لیے شروع کیا شعبہ کہ ہم نے یہ احساس کیا فریاد بہت ہے، ہمارے آئی ایس کیوں نہیں ہوتے، آئی پی ایس کیوں نہیں ہوتے، ہمارے یہاں ڈاکٹرز کم ہوتے ہیں، انجینئرز کم ہوتے ہیں، ہم آئی آئی ٹی میں کیوں نہیں پہنچتے، آئی آئی ایم میں کیوں نہیں پہنچتے۔ تو جڑ پہ کوئی نہیں جاتا ہے۔ حکیم صاحب کے اور ڈاکٹر صاحب کے علاج کا فرق یہ ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب بخار کی دوا دیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر بخار کی جڑ کیا ہے، حکیم صاحب ڈھونڈتے ہیں کہ ان کو بخار آیا کیوں ہے، اسے ٹھیک کرو۔ تو جڑ کا علاج کرنا چاہیے۔ غلام عسکری نے بھی دیکھا غربت ہے، جہالت ہے، آپس میں جھگڑے ہیں، مقدمہ بازیاں ہیں، بہت کچھ ہے، انہوں نے جڑ ڈھونڈی کہ ہر چیز کی جڑ یہ ہے کہ دین نہیں ہے۔ سناٹا ہے۔ دین ہوتا سچ میں تو علم آ کے رہے گا، دین آئے گا تو غربت بھگا کے رہے گا۔ دین غریب ہونا نہیں کہتا، دین کہتا ہے اتنے امیر بنو کہ کھا کے بچا کے دوسروں کو کھلاؤ خمس کی شکل میں۔ دین آئے گا تو صحت آئے گی۔ دین بیمار نہیں دیکھنا چاہتا، دین کہتا وضو کرنے سے بیماری آتی ہے تو وضو نہ کرو، تیمم کرو، مگر صحت کی حفاظت کرو۔ تو دین سے دور ہونا جڑ تھا بربادیوں کی، وہ انہوں نے ڈھونڈا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے آئی ایس کیوں نہیں ہیں، ڈاکٹر کم کیوں ہیں، آئی آئی ٹی تک کیوں نہیں پہنچتے؟ تجزیہ ہے جس سے آپ انشاءاللہ اتفاق کریں گے، نہ ہو تو آپ ہمیں بتائیے گا، ہم بھی تجربے کی منزل میں ہیں۔ ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ ہمارے بچے 90% یا 95% یو پی میں یا 98% پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، سرکاری تو بالکل ہی چوپٹ ہیں۔ اب قدرے کچھ غنیمت ہونے کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کرے کہ جیسے دہلی میں ہوا ویسے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، بوجھ کم ہو ہمارا۔ بڑی بڑی فیس دینا پڑتی ہے، بڑی فیس دیتے ہیں تو اسکول کو دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ بہت اچھا پڑھ رہا، لہذا اسے خوب نمبر دیے جاتے ہیں۔ 90%، 85% نمبر لانے والا بچہ کے جی سے 9 تک اسی اسپیڈ میں چلتا ہے، اور جیسے 10th میں آ کے آئی سی ایس سی، سی بی ایس سی، اوپر اتر پردیش بورڈ کہیں آیا، وہیں 90 والا 50 پہ آ جاتا ہے دھم سے، 85 والا 60 پہ آ جاتا ہے دھم سے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں اوپر یہاں نیچے، اس کا مطلب پڑھایا کم گیا تھا، نمبر زیادہ دیے گئے تھے، سکھایا کم گیا۔ ایک اور مصیبت ہے ہمارے نظام تعلیم میں، ہوم ورک بہت ہے، دنیا میں بہت سی جگہ ایسا نظام تعلیم آ گیا جس میں ہوم ورک نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی ہوم ورک بہت ہے، اور ہمارے گھروں میں بچوں کو ہوم ورک شاید 5% کو ہوم ورک کرانے والے ماں باپ ہوں۔ اب اس کے بعد ہمارا بچہ جب اسے ہوم ورک بھی نہیں مل رہا ہے، کوئی ریویژن بھی نہیں کرا رہا ہے، کوئی اس کی سمجھ میں نہ ہیلپ بھی نہیں کر رہا ہے، نمبر زیادہ دیے جا رہے ہیں، ماں باپ کچھ چل رہے، ہائی اسکول میں آ کے جب نیچے آتا ہے تو 50-60 کی اب کوئی ویلو نہیں رہی۔ ہمارے بچپن میں ہائی اسکول میں 60% آفت تھا، اب 98-99 دہلی یونیورسٹی میں 2-3 سال پہلے شاید 99 پوائنٹ سم تھنگ کٹ آف تھا ایڈمیشن کا، اس سے نیچے دہلی یونیورسٹی میں جگہ ہی نہیں ملنا تھی۔ تو اتنی جب اونچی ہو چکی کوالٹی، تو اگر ہم اتنے اونچے پہ نہ آئیں گے تو ہم نیچے دھما دھم گریں گے، پھر آگے وہی بی اے لیے سرٹیفکیٹ لیے ٹہل لیں،
اور اس کا کہتے ہیں صاحب نوکری نہیں مل رہی ہے تو. اور دوسری بات ایک اور ہے, ایک اور یہ ہے کہ ہمارے اللہ نے ہم میں سب میں صلاحیتیں رکھی ہیں, مگر ہر ایک کے اندر کوئی ایک چیز ایسی چھپی ہے کہ اگر وہ ڈھونڈ لی جائے تو اسے آگے بڑھایا جائے تو اس میں بڑا تیز نکلے گا. انجینئر بنائیے گا بدھو ہو جائے گا, لیکن اگر آپ اسے مثلا فوٹوگرافی پہ ڈال دیجئے شاندار ہو جائے گا. مولوی بنائیے گا بالکل چوپٹ نکلے گا. اسے صحافت سکھا دیجئے دیکھیں کتنا اچھا ہوگا. آپ اسے ڈاکٹر بنا دیں, میں نے دیکھا ہے ایک باپ نے شوق میں خود IPS سے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا. میں ان کو جب دیکھتا ہوں کہتا ہوں آپ کے ابا نے غلطی کی, آپ کو تو IAS بنانا چاہیے تھا, آفیسر بنانا. تو ہم بچے کے اندر کی اسکل بھی نہیں ڈھونڈ پاتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آج جو مارکیٹ چل رہا ہے, ہمارا بچہ جب وہ سرٹیفکیٹ لے کے نکلے گا تو اس وقت مارکیٹ میں کتنی بھیڑ ہوگی. MBA جب آیا ہے تو بڑے لمبے لمبے تنخواہیں 50,000 60,000 80,000 1 لاکھ. اب MBA کی اتنی بھیڑ لگ گئی کہ 5,000 پہ نوکری نہیں مل رہی. BTech آیا ہے تو 40 50 60,000. اب BTech بھی بیچارہ ٹہل رہا ہے. یہ غلطی کیا ہوئی؟ پہلی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے بچے کے اندر کو نہیں پہچانا. دوسری غلطی ہوئی کہ جب یہ جوان ہو کے سرٹیفکیٹ لے کے ٹہلے گا اس وقت کیا ضرورت ہوگی. لہذا ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی. کاؤنسلنگ کا مطلب ہی یہی ہے, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں بھائی یہاں. کاؤنسلنگ کا مطلب ہی ہے کہ کاؤنسلر ماہر نفسیات ماہر تعلیمات وہ اندر سے ڈھونڈے اس کے اندر صلاحیت کیا ہے, اور پھر دیکھے 15 سال کے بعد جب یہ سرٹیفکیٹ لے کے نکلے گا بچہ تو اسے کس فیلڈ میں ڈالا جائے کہ اس وقت اس کی ضرورت پڑے. تو ایک طرف کاؤنسلنگ, دوسری طرف کوچنگ, یہ دونوں مہم تنظیم المکاتب نے اپنے سر لے لی جو ماں باپ کا کام ہے. جیسے مکتب ماں باپ کا کام تھا وہ تنظیم المکاتب نے اپنے سر لے لیا, ویسے اب یہ کوچنگ اور کاؤنسلنگ بھی اصل میں ماں باپ کا کام ہے, یہ بھی تنظیم نے اپنے سر لیا ہے. ہر جگہ جہاں 15 شیعہ بچے بیٹھے ہیں آپ امامیہ اسٹڈی سینٹر کھولیے, اسی میں مکتب بھی چلے گا, اسی میں کوچنگ بھی چلے گا. اس کا نظام آپ ابھی ہم پمفلٹ بانٹیں گے, اسے دیکھ لیجئے گا. چھوٹے قرضے دے کے چھوٹے کاروبار کرانے کا بھی ایک کام ہے. دوسرا ایک ڈاٹا کاؤنسلنگ کا کام ہے, ڈاٹا کلیکشن کا کام ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پہچانا جائے, پڑھانے میں کیسے مدد ہو. جو سرٹیفکیٹ لیے ٹہل رہے ہیں اور نوکری نہیں مل رہی ان کو نوکری دلوانے کے لیے ٹریننگ دی جائے کہ انٹرویو کیسے دیا جاتا ہے. ہم نے سوچا آپ کو مثال دیتے ہیں کہ سپاہی کی جگہ نکلی, آپ پہنچ گیا جوان ہمارا دوڑ کے سپاہی بننے, کبھی نہیں بنے گا. جہاں اسے دوڑایا گیا 2 منٹ میں پھو کر کے گر پڑے گا. لہذا سپاہی بنانا ہے تو پہلے 2 مہینے اسے ٹریننگ دو. میں IAS اور IPS کے خواب نہیں دیکھ رہا. تنظیم المکاتب نے ہمیشہ نیچے سے کام کیا ہے. ہمارا پوری اب مہم یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اتنی بہتر کی جائے کہ جو بچے ہیں جب جوانی کی منزل میں آئیں تو بہترین فیلڈ میں جائیں, اور جو اس وقت بیکار ٹہل رہے ہیں انہیں تراش کے خراش کے نوکریاں ڈھونڈ کے انٹرویو دینے کے لائق بنایا جائے, کہیں نہ کہیں تو لگ جائیں گے. اس کے لیے ڈاٹا کلیکشن فارم ہے, اس میں ایک گروپ علی والے ہے. اب مجلس پڑھوں گا تو 1 گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا, وقت ختم ہو گیا. لہذا وہ فارم بھی دیکھ لیجئے گا. اور بھی اسکیمیں ہیں وہ آپ کے خدمت میں پمفلٹ دیے جائیں گے. لہذا ان پمفلٹس کو خدا کے لیے پھینک نہ دیجئے گا. ان کے چھاپنے میں پیسے لگے ہیں قوم کے, ان کو پڑھیے گا, آپس میں بیٹھ کے باتیں کیجئے گا, نمبر پڑھیں, ہم سے رابطہ کیجئے گا. ان کاموں میں آپ شامل ہوں گے انشاءاللہ قوم آگے بڑھے گی. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام. ختم ہو گیا. سیرت کا تذکرہ جلدی سے کر لوں. سورہ دہر کب نازل ہوا؟ ابھی نظر کی بات کر رہا تھا نا میں. نظر کی تھی تو کیا نظر کی تھی؟ 1.25 پاؤ مٹھائی لا کے, اگربتی رکھ کے, شمع جلا کے کھڑے ہو کے سورہ حمد و توحید پڑھی تھی. نظر یہ تھی کہ ہمارے پیغمبر نے بتایا تھا کہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو 3 روزے رکھیں گے. تو یہ ہے نظر. کسی بھی اچھے کام کو اپنے لیے جو واجب نہ ہو واجب کر لینا کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں کروں گا, چاہے ایک بار صلوات بھیجنا ہی کیوں نہ ہو. میرا یہ کام ہو جائے گا, ایک بار صلوات پڑھوں گا, ایک سبحان اللہ کہوں پروردگار, ایک الحمدللہ کہوں گا. روایتیں پڑھیں, سیرت دیکھیں. اونٹ کھو گیا تھا بڑا قیمتی تھا 5ویں امام کا مالک اونٹ مل جائے گا تو میں تیری ویسی ہم کروں گا جو ہم کرنے کا حق ہے. اب اس کے بعد وہ مل گیا. اب مجھے ذرا سے شبہ ہے روایت میں, لیکن جو مجھے یاد آتا ہے بس امام نے
جب کہا ایسے ہم کروں گا جو حمد ادا کرنے کا شکر ایسے نہ کروں گا جو شکر ادا کرنے کا حق ہے. جب اونٹ مل گیا تو امام نے فرمایا الحمدللہ شکرا. تو ان کے فرزند نے کہا آپ نے کہا تھا حق ادا کریں گے. تو امام نے فرمایا کہ حق ادا تو ہو گیا اور اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں ہم کہ اس کی حمد بھی کر رہے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. تو یہ نظر ہے. اب دیکھیے نا امام نے اونٹ کھونے پہ نظر کی تو نظر اس کو کہتے ہیں. خیر تو وہاں 3 روزے رکھنے کی نظر ہوئی. نظر جنہوں کی ان پہ روزہ واجب ہے, جو بیمار اٹھے ان پہ تو نہیں, ابھی چھوٹے بھی ہیں. جب یہ دنیا سے چلی گئیں, جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے 6-7 سال کے تھے, بہنیں ان سے چھوٹی تھی, بیماری سے دونوں اٹھے تھے, روزہ انہوں نے بھی رکھا. کسی نے, نہ ان کی اماں نے ان کے ابا نے کسی نے کہا ابھی بہت چھوٹے ہو, ابھی بیماری سے اٹھے ہو, مدر روزہ مت رکھو. ان پہ تو واجب نہیں تھا نا. باتیں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. ان پہ انہوں نے تو نظر نہیں کی تھی. حسنین نے نظر نہیں کی تھی, روزہ انہوں نے بھی رکھا, واجب نہیں تھا. بیماری سے اٹھے تھے, بہت چھوٹے تھے. نہ فاطمہ نے منع کیا, نہ علی نے. غلاموں علی کے اور کنیزوں فاطمہ کی. تمہارا بچی 9 سال کی ہوتی ہے, ابھی بہت چھوٹی ہے مولوی صاحب, ابھی کیا رکھے گی. 15 سال کے ابھی بہت کمزور ہیں. مسئلہ سیکھیے. چھوٹی ہے, دن بھر روزہ نہیں رکھ پائے گی, چھوڑوائیے نہیں, رکھوائیے. جتنی دیر رکھ سکے رکھوائیے. جب وہ زحمت بڑھنے لگے تو اتنا کھلا پلا دیجئے کہ وہ جی سکے, تاکہ نہ وہ گنہگار ہو نہ آپ گنہگار ہو. انہوں نے منع نہیں کیا, رکھو. سب نے رکھا. روٹی آئی, آٹا آیا, وہی جو کا آٹا پیسا گیا, روٹی پکی, ایک روٹی سب کے سامنے. آنے والے آئے. پہلے دن کون آیا, دوسرے دن, تیسرے دن. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. نام کمانے کے لیے نہیں, اللہ کی محبت میں. فلاں صاحب کی دیکھ جو کہ پورے میں روز چڑی رہتی, 1000 کھلاتے, 36 جگہ فوٹو لگے. ایک پانی پینے کی مشین لگا دی, باپ دادا کا شجرہ لگا ہوا ہے وہاں. مسجد بولول سنا ہے نا؟ خیر چلیے, لمبی ہوتی چلی جائے گی. علی حبہ, اس کی محبت میں. یطعمون الطعام علی حبہ, کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینوں و یتیموں و اسیرا. مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو. اور کیا انہوں نے کچھ اپنے منہ سے کہا تھا روٹی دیتے وقت؟ مگر اللہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے, لہذا سورہ دہر میں وہی بیان کر دیا کہ کیا ہے, ہم کیوں کھلا رہے ہیں؟ لا نرید منکم جزاء ولا. تم کو جو ہم روٹی دے رہے ہیں, انہوں نے منہ سے نہیں کہا ہے, اللہ ان کے دلوں کو حال کو بیان کر رہا. ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں, نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں. ہم روز ارے صاحب ہم نے ان کے ساتھ اچھا برچاؤ کیا, عجب بے ڈھب آدمی, کبھی ایک مرتبہ شکریہ بھی نہیں کہا. تو بھیا شکریہ کہلانے کے لیے کیا تھا, اللہ کے لیے کیا تھا, بھول جاؤ. اللہ کے لیے کیا تھا, بھول جاؤ. اور جب اللہ کے لیے کرو گے بھول جاؤ گے. تو شکریہ انہوں نے نہیں کیا, مانگا نہ ان سے مانگا. تو اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانَ جَزَاؤُكُمْ. شاید آیت میں صحیح نہیں پڑھی, صحیح آیت کیا یہی ہے؟ ہاں, جزاؤہم مشکورہ. بہرحال ہے ان کی جزا کیا ہے؟ جزا تو دی ہے انہیں. وَكَانَ سَعْيُهُمَا. اللہ نے انہیں جزا تو دی, جزا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد جزا دینا کافی نہیں سمجھتا اللہ, کہ اتنی اعلیٰ کوالٹی کا کام ہے کہ ہمیشہ بندہ مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے. مگر یہ عبادت کا خلوص اس معراج پہ پہنچا ہے کہ جس کی دنیا شکریہ ادا کرتا ہے وہ ان کا شکریہ ادا کر رہا. یہ خلوص عمل کا نام ہے. اب ہماری بے بصیرتی دیکھ لیجئے. ابھی مجھ سے کہا گیا کہ جناب محسن کا تابوت اٹھائیں گے, مصاحب میں تذکرہ کر دیجئے گا. ٹھیک. ہم نے کہا جناب زہرا کا تابوت کا, وہ عورتیں اٹھاتی ہیں, مرد ہاتھ نہیں لگا سکتے, ہے نا یہ؟ اچھا, اٹھانے لگے ہوں گے. پورے معاشرے میں جو پورے کلچر میں پایا ہے, جناب زہرا کا تابوت عورتیں اٹھاتی ہیں. ایک آدھ جگہ کہیں کچھ بڑے پکے قسم کے جری پیدا ہو گئے ہوں گے. نظریں ہوں گی دنیا کسی کی بھی, ہم سب کھاتے ہیں کہ نہیں؟ اور جناب زہرا کی, سیدہ کی نظر ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ آپ اکثر انشاءاللہ سادات ہوں گے, ہم سب ان کی اولاد ہیں, محرم ہیں کہ نہیں ان کے؟
مگر ان کے جنازے کو، جنازہ نہیں ہے، جنازے کی شبیہ ہے. اور نذر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کی پکائی ہے، ان کے ہاتھ کی پکائی نہیں ہے، اور ہم ان کی اولاد ہو کے نہیں کھا سکتے. یہ ہے نسلی دین. سنیے دلیل. سورہ دہر میں کس کو کھلاتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین کون؟ غریب، تنگ دست، جس کا خرچہ نہیں چلتا. غربت کا دور ہے، مدینے میں بہت ہے، سب مسلمان ہیں. اگرچہ مدینے میں سارے مسلمان نہیں رہتے، وہاں یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، لیکن چلے مان لیجئے مسکین آیا وہ مسلمان ہے. یتیم وہ بھی مان لیا مسلمان ہے. اسیر ہمارے ہاں قیدی جیل میں رکھا جاتا ہے. یہ جیل پیغمبر کے بعد جب ولایت ان ہاتھوں میں چلی گئی جو اہل نہیں تھے تو یہ جیلیں بنی، ورنہ عصر پیغمبر میں جیل نہیں تھی. بدلہ لینا مقصود نہیں تھا. دو کام مقصود ہوتے تھے: اصلاح کر دینا، دوسروں کو اس جرم سے روکنے کے لیے ڈرا دینا. تو اس وقت جو لڑنے آتے تھے میدان جنگ میں، بدر میں، احد میں، جہاں جہاں آئے، جو پکڑے جاتے تھے انہیں مدینے میں رکھ لیا جاتا تھا. مسلمانوں کے گھروں میں رکھے جاتے تھے. ان کے ذمے کھانا پانی بھی ہوتا تھا اور ان کے ذمے پڑھانا بھی ہوتا تھا. انہیں پڑھاؤ، اگر یہ سیکھ لے مسلمان ہو جائے چھوڑ دو. اور علم پھیلانے کے لیے اتنا تھا کہ حضور نے کہا اگر کوئی پڑھا لکھا پکڑے مل گیا تو کسی ایک یا تو دیت پیسہ دے، جزیہ دے جائے، یا ایک کو پڑھائے اور چلا جائے. تو جو وہاں اسیر رہتے تھے وہ اسیر قید خانوں میں نہیں تھے، گھروں میں تھے. غربت کا دور تھا. تو جی اسیر در فاطمہ پہ مانگنے آیا، در علی پہ. اسیر کون ہے؟ مسلمان ہے؟ نہیں، جواب دیں آپ سوچ سمجھ کے. مسکین یتیم ہو سکتا ہے، مسکین مسلمان ہو سکتا ہے. مسلمان کا مسکین آیا اور مسلمان کی یتیم. مگر اسیر تو یہاں مسلمان کوئی ہے ہی نہیں. اسیر تو وہی جو لڑنے آیا تھا. جو کافر حربی ہے وہ اسیر ہے. تو کافر حربی دروازے پہ آیا تو روٹی اٹھا کے دے کے آئے علی. کس کے ہاتھ کی پکائی تھی؟ زہرا کے ہاتھ کی پکائی روٹی تو کافر کھا سکے، اور بانام زہرا جو چیز نظر کر دی جائے وہ اولاد زہرا بھی نہ کھا سکے. یہ کون سا دین ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. باتیں کہنے کی بہت ہیں مگر واقعاً وقت ختم ہو گیا ہے. بہت سنتے ہیں اس واقعے کو، مگر ایک بات اس میں بھی کہنے کی کہہ کے رہوں گا. جناب عبداللہ ابن مکتوم ہیں، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، نابینا پیغمبر صحابی ملنے آئے ہیں. رسول اللہ ان کو لے کے حضرت زہرا کے پاس، جس کام سے بھی آئے ہوں. حضرت زہرا معلمہ بھی ہیں. کہا ان کو لے کے آ رہے ہیں. کہا رک جائیے رسول اللہ. کہا کیوں؟ کہا حجاب کر لیں. ارے کہا یہ تو نابینا ہے. تو کہا یہ نابینا ہے، میں تو نہیں ہوں. ان کی نگاہ مجھ پہ نہیں پڑے گی، میری نگاہ تو مجھ پہ ان پہ پڑے گی. جب حضور نے مسجد پوچھا تھا عورت کی سب سے بڑی زینت کیا، کوئی نہ بتا پایا تھا. تو حضرت زہرا کے ہاں جواب پہنچا تھا، بڑی زینت یہ ہے کہ نہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پر پڑے اور نہ اس کی نگاہ کسی نامحرم پہ پڑے. پردے پھاڑ پھاڑ کے مجلسوں میں جھانکنے والی میری بہنوں، اور بنا میں زیارت آ کے انجمن ہائے ماتمی کو کھڑے ہو کے دیکھنے والی میری بہنوں، حضرت زہرا کی فرمائش سنو. بہت مشکل ہو رہا نا آپ کے لیے برداشت کرنا، مگر میں کیا کروں؟ جو سیرت ہے تو یہی ہے کہ نامحرم کو یہ نہ دیکھے اور نامحرم اس کو نہ دیکھے. خالی کہا ہوتا نامحرم کو نہ دیکھے، چلو حجاب میں آ جاؤ. لیکن یہ جو ہم زیارت کہہ کے جاتے ہیں، کیا حضرت زہرا کے پسندیدہ ہے یہ کام؟ سوچنے کے لیے آپ کے سامنے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. اتنا ہی نہیں، بہت کڑوی ہو گئی نا. اتنا ہی نہیں، اور آگے کہا رک جائیے، چادر ہی نہیں اوڑھنا، میں پردے کے پیچھے ذرا دور چلی جاؤں. کہا چادر اوڑھ لی، اب نہ دیکھو گی، اب کیا ہے؟ سنو سنو میری بہنوں میری بیٹیوں، سنو، خدا کے لیے سنو، روتی ہو ان پہ تو سنو. کہ میں اس لیے تھوڑا دور جانا چاہتی ہوں کہ میرے بدن سے جو بو، میں تو بو لفظ بو کہہ رہا ہوں، خوشبو ہے نا،
نکل رہی ہے وہ اس نامحرم تک نہ پہنچے. یہ ہے زہرا. کنیزان زہرا گھر میں چاہے جیسے رہیں، گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو اسنو بھی ہے، پاؤڈر بھی ہے، لپسٹک بھی ہے، خوشبو بھی ہے. کیا سیرت زہرا یہی کہہ رہی ہے؟ بس اس سے زیادہ تلخیاں میں نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ نے ان کے نام پہ مجلسیں کی ہیں تو خالی اس لیے نہیں کہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی مظلومیت کے تذکرے کر کے ان کی مظلومیت ہمیں مجبور کرے کہ جس مقصد سے انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں اس مقصد کو بھی ہم محسوس کریں. سیرت زہرا بے شمار ہے، بہت کچھ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا، مگر اس کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی. بس آخری بات کہتے کہتے ختم کرنا چاہتا ہوں. مرد کاندھا نہیں دے سکتے کس چیز کو؟ ان کے تابوت کو. ان کا تابوت تھوڑی ہے یہ، ان کے تابوت کی شبیہ. اس شکل میں یہ جو تابوت ہے یہ حضرت زہرا کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اس سے پہلے جو ہمارے برادران وطن جیسے ہمارے ہندو بھائی آج بھی اپنے جنازوں کیسے لے جاتے ہیں؟ پلنگ پہ، بانس کی کھپچی پہ لٹا دیا اور پورا بدن دکھائی دیتا نہیں، لپٹا ہوا کفن میں لیکن بدن دکھائی دیتا ہے کہ نہیں؟ یہی طریقہ عرب میں راج تھا. روایت میں ہے، مشہور ہے زیادہ جناب فضہ کا نام، مجھے جناب ام ایمن کا نام ملا. جناب ام ایمن سے جناب فضہ زہرا نے جب بیمار تھی اور شہادت نزدیک تھی، کہا میں ایک بات سے بہت پریشان ہوں. کہا کیا؟ کہا جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس طرح اٹھایا جاتا ہے کہ بدن کے خد و خال دکھائی دیتے ہیں. تو جناب ام ایمن نے کہا کہ شہزادی ہمارے علاقے میں ایک چیز بنتی ہے، میں آپ کو بنا کے دکھا دوں. کہاں دکھا دوں؟ تو وہ گئیں اور کھجور کی شاخوں کی گیلی لکڑیاں لے کے آئیں، اور جیسے ایسے ہمارے پہلے دیہاتوں میں اس طرح ہوتا تھا، جیسے کمان بناتے ہیں ویسے کمان جیسی شکلیں بنا کے تابوت بنا دیا اور اس پہ چادر ڈال دی. کہا ہمارے علاقے میں ایسی لاشیں اٹھتی ہیں، بہت دعا دی ان کو، وصیت کی کیسی میرا جنازہ اٹھے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے خد و خال پہ نگاہ نہ پڑے کسی کی. حالانکہ زہرا کو معلوم تھا کہ رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھے گا. مصائب تو آپ روز سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر پھر دہراتا ہوں، علی بیعت نہیں کریں گے باطل کی. پیغمبر نے جو غدیر میں پیغام دیا تھا امت نے بھلا دیا ہے. بیعت نہیں کی گئی، علی نے بیعت نہیں کی. در زہرا پہ حملہ ہوا، زہرا در و دیوار کے درمیان پیسی گئی. اس طرح سے پیسی گئی کہ محسن شہید ہو گئے. آپ تابوت اٹھائیں گے اٹھا لیں، مگر جو روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ابھی اتنی کم سنی تھی کہ جناب فضہ سے مولا علی نے کہا کہ فضہ اس سخت کو اسی گھر میں دفن کر دو. ان کا تابوت کہاں اٹھا؟ وہ تو اس منزل میں تھے کہ جسے بس کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیا جائے. مظلومیت ابھی ہے کہ ٹھیک سے نہیں معلوم کب در و دیوار کے درمیان پسی، کہاں محسن دفن ہوئے. بعد میں معصومین کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے مولا علی نے کہا یہیں دفنا دو. اب سوچو اس بچے کی شہادت کے بعد ننھی سی قبر جو اس گھر میں بنی ہے، ماں جتنے دن زندہ ہے ہر لمحے تم اٹھا لینا تابوت دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، لیکن اس مظلوم شہید کا جنازہ نہیں اٹھا. ہم کہاں نہ دیں. کہا تھا دیکھو میری جنہوں نے مجھے ستایا ہے ان میں سے کوئی میرے جنازے پہ نہ آنے پائے. صرف علی تھے زہرا کے محرم، حسن اور حسین تھے زہرا کے محرم. 6-7 سال کی عمریں، 4 کاندھا دینے والے تو ہونا چاہیے. یہ 4 کاندھا دینے والوں کے نام بھی ڈھونڈے روایت میں مل جائیں گے، ان میں زہرا کا محرم کوئی نہیں ہے. تو جب تابوت زہرا جو اصلی ہے اسے بھی چاہنے والا کاندھا دے سکتا ہے، تو اے زہرا کی کنیزوں کیوں محروم کر رہی ہو ہم غلاموں کو کہ ہم اس تابوت کو کاندھا نہ دے سکے جو ان کے تابوت کی شبیہ بنایا گیا ہے.
اجرکم علی اللہ. رات کے سناٹے میں علی غسل دے رہے ہیں، پسلی ٹوٹی علی کو پتا ہے، مگر جو نگاہ پڑی تو چیخ مار کے رو دیے. باہر سلمان کھڑے تھے، بعد میں پوچھا آقا اتنا صابر، ارے جانتے ہیں آپ رسول اللہ کی قبر پہ جا کے علی نے کیا کہا تھا؟ بڑا صابر انسان تھا، مگر جا کے کہا تھا دفن کر کے میرے رسول آپ کی بیٹی پہ مجھ سے صبر کیا نہیں جاتا. صابر علی، پیغمبر کے حکم سے مجبور علی، ورنہ کس کی مجال تھی کہ ان کی بیوی کو درمیان پیس دیتا. پسلی ٹوٹی دیکھ کے تڑپ کے رو دیے. اب جنازہ اٹھا، رات کے سناٹے میں. ابھی آپ نے مسائل سن لیے مرثیے میں ایک پہلو اور سناؤں، 2 منٹ اور رو لیں. رات کا سناٹا اندھیرا، فرمائش یہ ہے دشمنوں کو پتہ نہ چلے، جنہوں نے ستایا ہے پتہ نہ چلے، لہذا جنازہ اٹھایا جائے گا. یا حجرے میں دفن ہوا، یا پیغمبر کی قبر اور منبر کے بیچ میں دفن ہوا، یا جنت البقیع میں دفن ہوا. تاریخ نہیں ہے، یہ بھی مظلومیت زہرا ہے. مگر میرے عزیزو، موت کے مرحلوں میں جب میت گھر میں آتی ہے تو کوہرام مچتا ہے، پھگریا جاری رہتا ہے، مگر جب میت گھر سے نکلتی ہے تو بڑا کوہرام مچتا ہے. اور اس میں یہ جملہ مشہور ہے، بیٹیاں جنازے کی رونق ہوتی ہے. ہائے مدینے کے اندھیرے میں، رات کے سناٹے میں ایک ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، بیٹیاں موجود ہیں، مگر چیخ چیخ کے رو نہیں سکتی. کیوں؟ دشمن کو پتہ چل جائے گا. ہائے محسن، کی سسکیوں کے درمیان محسن، ہائے محسن، ہائے محسن، ہائے محسن، ہائے ہائے محسن، ہائے محسن، ہائے ہائے محسن، ہائے محسن، ہائے ہائے